لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سورہ رعد کے دوسرا رکوع ہے. اس رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب ہونے ربوبیت کے دلائل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق مالک رازق اور سب کچھ کائنات کا نظام چلانے والا وہی اللہ ہے. تو فرمایا اللہ ہی ہے یعلم جو جانتا ہے ما تحمل کل انثی ہر مادہ جانور ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ تو ہر جانور مادہ جانور جو حمل وہ ٹھہرتے ہیں اور پیٹ میں جو وہ بچہ یا جو نسل کا جو حمل وہ ٹھہرتا ہے وہ اس کے حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا ہے اور حمل کی کیا کیفیت ہے اور یہ سارے جو ہے نا اس کے حقیقی معنوں میں اس کی زندگی یہ سب چیزیں جو ہے نا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد پھر ان کے جو ہے نا اس کے جو دوران جو ہے نا گھٹنا اور بڑھنا یعنی حمل کی جو مدت ہے وہ پورا 9 مہینہ ہو جانا یا 9 مہینے سے بھی کراس کر کے 10-11 مہینے تک چلا جانا یا 9 مہینے سے پہلے 7-6 مہینے کے اندر جو ہے نا حمل کا یعنی نکل آنا یا ولادت ہو جانا یہ سارے علم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاس ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ جو کچھ بھی ہوتا ہے مگر وہ اللہ کے اندازے کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان سب کا اندازہ ہے اور اللہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں علم ہے. عالم الغیب والشہادہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام غیب کے امور ان کو بھی جاننے والا ہے. وہ شہادہ اور سامنے ہونے والے حاضر یعنی حاضر اور غیب میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب چیز اللہ جانتے ہیں. الکبیر جو کہ بہت بلند ذات ہے. المتعال اور انتہائی بڑا اور بلند و بالا ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. پھر فرمایا کہ سواء منکم تم میں سے اے لوگوں برابر ہے من اسر القول ومن جہر به جو شخص بات کو بالکل آہستہ چھپا کر یعنی سرگوشی کے انداز سے کرے ومن جہر به اور جو اپنی آواز کو بلند کر کے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل اور جو رات کو جو چھپ جاتے ہیں رات کو نظر نہیں آتے کچھ مخلوق. وسارب بالنہار اور کچھ مخلوق دن کو چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو پتہ ہے جو سرگوشی میں باتیں ہو رہی ہے آواز نکال کے بات کر رہے ہیں رات کو چھپ جاتے ہیں دن کو نکلتے ہیں. یہ بہت جانور جو ہے نا چیزیں ہمیں دن کو تو نظر آتے لیکن رات کو نہیں نظر آتے. وہ رات کو کہاں ہوتے ہوں گے لیکن وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ رات کو اس جگہ پہ ہوتا ہے اور دن کو ادھر ہوتا ہے. لہو معاقبات من بین یدیہ اللہ ہی کی طرف سے نگہبان اور محافظ ہے. اللہ ہی کی طرف سے ہر شخص کے ساتھ نگہبان اور محافظ ہمارے ساتھ جو ہے نا فرشتے اللہ کی طرف سے یہ نگران موجود ہے. اور وہ نگہبان اور محافظ کہاں ہے؟ من بین یدیہ انسان کے سامنے رہتے ہیں. وہ من خلف اس کے پیچھے ہوتا ہے. یحفظونہ من امر اللہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. جہاں تقدیر اس کو ایک چیز پہنچانا مقصود ہوتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. وگرنہ ہمیشہ جو ہے نا آفات اور مشکلات سے اور جو ہے نا نقصان پہنچنے سے یا اس کی ہلاکت سے وہ چیز جو ہے نا ان کو روکتے ہیں. تو اللہ کی طرف خصوصی نگہبان اور نگران ہر شخص کے سامنے اور پیچھے دونوں ہوتے ہیں وہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے. پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو بدلنے والا نہیں ہے حتی یغیر ما بانفسہم جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اندر سے نہ بدلے. جیسے کہ اقبال کو جو شعر ہے وہ مشہور ہے اسی آیت کے جو ہے انہوں نے شرح میں یہ شعر کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اللہ نہیں بدلتا. بدلنا ہے تو اسے خود ہی بدلنا ہوگا کہ اپنے آپ اپنی تقدیر کو اور اپنے اندر کی جو ہے نا ضمیر کو خود ہی بدلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے توفیق دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینے پر آ جائے کسی قوم کے ساتھ برائی کرنے پر یا اس کو جو ہے نا اپنے عذاب چکھانے پر آ جائے تو فلا مرد لہ اللہ کے اس عذاب کو اس قوم سے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وما لهم من دونه من وال اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی کارساز اور مددگار ہے تو وہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وہی اللہ تو ہے جو تمہیں دکھاتا ہے یریکم جو تمہیں دکھاتا ہے البرق بجلی کی چمک اور یہ جب آسمان پہ بجلی چمکتے ہیں تو بعض لوگ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس سے امید لگ جاتی ہے. یعنی مسافر جو راہ گزار ہوں
وہ بجلی کی چمک سے ڈر جاتے ہیں کہ اب بارش ہو جائیں گے، راستے کٹ جائیں گے اور پریشانی ہوگی. اور جن کو جو خوشحالی میں مبتلا ہو، جن کو گرمی نے ستایا ہوا ہو، وہ پھر بارش سے خوشی ہو جاتے ہیں جیسے چمک کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو تم کو دکھاتے بجلی کے چمک ڈرانے کے لیے یا امید دلانے کے لیے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی اللہ تو ہے جو باری باری جو ہے نا بادلوں کو پیدا کرتے ہیں. یعنی باری اس لیے کہ ان بادلوں کے اندر بارش ہوتے ہیں، تو یہ بارش والے جو باری بادل ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ آسمان پر چمکنے والا جو گرج ہے، وہ بجلی جو ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے اور حمد بیان کر رہا ہوتا ہے. والملائکۃ، اور جتنے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں. من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے. یعنی اللہ کے سارے مخلوق اللہ سے ڈرتے ہیں، جتنے مخلوق ہیں وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو گرا دیتے ہیں بجلیوں کو. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بجلیوں کو گرا دیتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہے اللہ اس بجلیوں کو جو ہے نا اس پر ڈال دیتے ہیں. آسمان سے بجلی گرتے ہیں اور اس بجلی کو جس پر ڈالنا مقصود ہو اللہ وہاں اس پر ڈال دیتے ہیں اور اس کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ کافر لوگ اس اللہ کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ ابھی تک اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. یہ ہے اللہ جس کی یہ تمام صفات ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا ابھی تک اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. حالانکہ وہ هو شدید المحال، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت اور طاقت کے لحاظ سے بڑا سخت ذات ہے. سب سے سخت قوت والے اور طاقت والے وہ کون ہے؟ وہ میرے اللہ ہے. لَهُ دعوت الحق، جو اللہ کو پکارتے ہیں اس کا پکار برحق ہے. لہو دعوت الحق، حقیقی جو پکار ہے وہ اللہ کے لیے پکارا جانے والا پکار وہ برحق ہے. لیکن والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ لا یستجیبون لہم بشیء، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارے وہ ان کا قطعا نہیں قبول کرے گا، ان کی بات کو وہ نہیں سنے گا. پھر اللہ مثال بیان کرتے ہیں اس شخص کی طرح، الا مگر کباسط کفیہ، اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں الی الماء، پانی کی طرف. یعنی ایک آدمی کو پیاس لگ رہا ہے، سامنے پانی ہے، اگر جیسے پانی کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائے، پانی ہاتھ میں نہ لے اور اس کو منہ تک نہ پہنچائے، بس صرف پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلانے سے کیا پانی اس کے منہ تک آئے گی؟ نہیں آ سکتے. اس پانی کو نہیں پتا کہ یہ بندہ میرے سامنے ایک بندہ ہے جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، یہ نہیں پتا. اگر پتا بھی ہوتا تب بھی پانی خود بخود اس کے منہ میں نہیں پہنچیں گے. اسی طرح یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ اس پانی کی طرح ہے جس کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. وہ اس کو تمہارے ہاتھ پھیلانے کا بھی نہیں پتا، نہ تمہارے حاجت کا پتا ہے. اگر تمہارے ہاتھ پھیلانے اور حاجت کا پتا ہوتا تب بھی وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے مثال دے دیا. الا کباسط کفیہ، اس شخص کی طرح جو اپنے ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی جو خود بخود اس کے منہ میں پہنچ جائے. ایسا ہو سکتا ہے وما هو ببالغ، وہ پانی خود بخود منہ میں نہیں پہنچے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو کافر لوگ پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ سب کے سب گمراہی ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہیں یہ سارے گمراہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم کو نہیں پتا، جو کافر لوگ ہیں جن کو اللہ کی حقیقت کا نہیں پتا، تم کو نہیں پتا تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہوتا ہے من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے وہ زمین میں ہے، طوعا، خوشی خوشی، وکرہن، اور ناخوشی. یعنی ہر مخلوق، مومن جو ہے اللہ کو خوشی خوشی سے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور کافر جو ہے ناخوشی وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تم تو چھوڑو. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سورج طلوع ہوتے وہ سائے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ سجدے کی کیفیت بنتی ہے. پھر سورج غروب ہوتے وقت انسان کا سایہ ایک مرتبہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف سے جھک کر سایہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری حقیقت میں مجھے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کرے یا نہ کرے اس کے جو ہے نا اس کے سائے بھی مجھے سجدے کرتے ہیں. یعنی لہٰذا ہر چیز جو ہے نا اللہ کی حقیقت کو معلوم ہے، اور وہ جو ہے نا یا تو مان کر یا تو خوشی سے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر ناخوشی وہ کر رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، ان مشرکوں سے، کافروں سے، من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ ہی ان کو بتا دیں اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے. پھر آپ ان سے کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، اتنی عظیم ذات کو چھوڑ کر تم اوروں کے پیچھے پڑے، اوروں کو اپنے کارساز بناتے ہو. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ایسے لوگوں کو تم نے کارساز بنایا جو تمہیں نفع نقصان پہنچانا تو چھوڑو، وہ تو خود اپنے ذات کے لیے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر آپ ان کو سمجھانے کے لیے مزید کہیے، قل، آپ کہیے، هل يستوي الاعمى والبصير،
یہ تو مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی دیکھتا ہے اور ایک آدمی نہیں دیکھتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھنے والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان کو بتائیے حل یستوی الظلمات والنور، اندھیرا ہے اور روشنی ہے، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے خالق کو مخلوق کے ساتھ برابر کر رہا ہے؟ تم جن کو شریک ٹھہرا، ان کو اللہ کے ساتھ تم کیسے یہ اتنا دوری ہے کہ آگ اور پانی، اور بالکل عکس ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ام جعلوا للہ شرکا، یا پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک بنایا ہو کہ خلقوا کا خلق ہی۔ چلو اگر تم نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا بھی ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے اللہ نے یہ سارے مخلوق پیدا کیا، اب جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا انہوں نے بھی ایسے مخلوق پیدا کیے ہیں کیا؟ فتشابہ الخلق علیہم، کی تاکہ تمہارے اوپر جو ہے نا ان کی مخلوق میں مشابہت ہو گئی کہ یہ اللہ نے پیدا کیے، دوسرے نے پیدا کیے، تیسرے نے پیدا، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن میں پڑ گیا اور تم اس کی پرستش کرنے لگے ہو۔ ایسا تو ہے نہیں ہے، بلکہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو خود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا ذات، وہ هو الواحد، وہ اکیلا ہے، اور القہار وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان سے بارش اگر نہ آئے تو یہ دنیا ختم ہو جائیں گے، بارش ہی سے تو یہ سارے آباد ہیں۔ وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسانے کا انتظام کیا، بارش جب برستے ہیں تو فساد وہ بہہ جاتے ہیں اودیتن، وادیاں بنا کر، یعنی پانی خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ پھر اگر اودیتن بقدر ہے، پانی جتنا مقدار کے حساب سے وادیاں بنے گی، جتنی پانی زیادہ ہوگا اتنا یعنی گہرا وادی بنیں گے۔ فاحتمل السیل، پھر ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں کہ فاحتمل السیل، آسمان سے پانی برسا، پھر پانی جو ہے نا اپنے مقدار کے حساب سے زمین پر اس نے کیا ہے؟ نالے بنائے، یعنی وادیاں بنائے۔ پھر جب پانی زمین پر چلنے لگے تو زمین کے اوپر پڑے وہ جو خس و خاشاک ہے وہ پانی کے اوپر اٹھتا ہے، اور پانی کے اوپر کیا بن جاتے ہیں؟ جاگ بن جاتے ہیں۔ فاحتمل، پس اٹھائے، السیل، اس سیلابی ریلے نے، زبدا رابیا، یعنی جاگ، بیکار قسم کے جو جاگ ہوتے ہیں وہ پانی کے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ چیز جس کو تم تپاتے ہو آگ میں تپاتے ہو، جیسے تانبا ہو گیا، پیتل ہو گیا، چاندی ہو گیا، سونے ہو گیا، زیورات وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ تپایا جاتا ہے۔ تپانے کے بعد کیوں تپاتے ہو؟ ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، جیسے کلاڑا ہو گیا، وہ بہت سی چیزیں جو ان کو آگ میں تپانے کے بعد اس کو چوٹ مار کے نا اس کو تپا کے بنایا جاتا ہے۔ زبد مثلہ، تو ان کے اوپر بھی جاگ آتے ہیں، ان کو جب تپاتے ہیں تو ان کے اوپر کیا بن جاتے ہیں؟ یعنی فضول قسم کا فاضل مواد جو اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ مثال بیان کر رہا ہے کہ وہ جو جاگ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اور جو اصل چیز ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا مثال بیان کر رہا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفا، اور جو جاگ اٹھا تھا پانی کے اوپر یا ان جو سونا زیورات کے اوپر جو جاگ اٹھا تھا وہ جاگ تو بیکار ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ واما ما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے، فيمكث في الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ وہ پانی جو ہے نا وہ زمین جذب کر لیتی ہے اور زمین کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جو جاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سونا زیورات کے جو ہے نا اصل جو ہے مادے سے وہ چیز بن جاتی ہے، اور اس کا وہ جاگ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق اور باطل کے، حق اس طرح قائم رہتے ہیں اور باطل اس طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جو اللہ کے دعوت کو قبول کرے، اللہ کے پکار کو قبول کرے، اللہ فرماتے ہیں لہم الحسنى، ان کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جو اللہ کے لیے قبول نہ کرے تو کیا ہے ان کے لیے؟ لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ، خطرناکی کی نوبت یہاں تک ہے، جو اللہ کے لیے قبول کرے، اللہ کے احکام کو مان جائے تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے نیکی ہی نیکی، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور جو اتنی دلائل کے باوجود بھی اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھے اور اللہ کی دعوت کو نہ مانے تو ان کے لیے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیت اتنی مشکل میں پڑے ہوں گے کہ اگر بالفرض لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، یہ پوری زمین، پوری کائنات ان کو مل جائے، پوری کائنات ان کو مل جائے، اور اسی برابر ایک اور زمین بھر کے خزانے اس کو، یعنی ڈبل، پوری زمین بھر کر جو ہے نا ڈبل خزانے اس کو مل جائے، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ تمام کے تمام خزانے دے کر بھی اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو بچا لے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔
لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اس زمین کے برابر ایک اور زمین بھی، لافتدوا بہ، کہ وہ فدیہ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، لیکن وہاں سے ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے سوء الحساب، ان کے حساب بڑا سخت ہوگا، ومأواہم جہنم، جن کے حساب سخت ہو جائے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہو جائے گا، ومأواہم وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔